رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ اسلامیہ نے ایک مومن مسلمان پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور ان کی فرما برداری کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ یہ فرما برداری نفس پر بھاری گزرتی ہے، اس لیے نفس چاہتا ہے کہ میں آزادانہ رہوں، مجھ پر کوئی پابندی نہ ہو، نہ میں کسی کی اطاعت کروں اور نہ کسی کی فرما برداری میں رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن امور کا حکم دیا ہے انہیں بجا لانا، پانچوں وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے، اس لیے نفس کو روک کر اطاعت خداوندی کرنا اور بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہونا صبر کی اعلیٰ قسم ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ ہر وقت حیوانوں کی طرح چرتا رہوں، اسے روزے کی پابندی گوارا نہیں۔ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ ماہ رمضان میں نفس کی اس خواہش کو پورا نہ ہونے دے، بلکہ اسے روکے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے پرہیز کرے۔ نفس کو مال بڑا محبوب ہے، وہ اپنا مال سنبھال کر رکھتا ہے، وہ کسی کو دینا اس پر ناگوارا گزرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ فرض قرار دے دی، اس نفس کو روک کر غریب اور مسکین کو خدمت کرنا یہ صبر ہے۔ گھر سے نکلنا، سفر کی صحبتیں برداشت کرنا، بغیر سلے کپڑے پہننا، یہ تمام کام نفس کے لیے بڑے مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہوئے نفس کی خواہش کو پش پش ڈال دینا یہ ضروری ہے، اور یہ صبر کہلاتا ہے۔ خوشی اور غمی کے موقع پر انسان کو نفس حدود شریعہ پامال کرنے پر زور دیتا ہے، اس وقت نفس کو حدود شریعہ کا پابند کرنا یہ صبر کہلاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی غصے دل آتا ہے، انسان کو گالی دیتا ہے، اب نفس جب تک اسے دو چار گالیاں نہ دے لے اسے چین نہیں آتا، اس وقت نفس کو روکنا، اسے حد سے تجاوز نہ کرنے دینا یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، کوئی بھی موقع ہو، نفس کو حدود شریعہ کا پابند کرنا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں تجاوز نہ کرنے دینا یہ صبر کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو صحیح صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، غصہ کو کنٹرول کرنا، صبر کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور کس قدر لازمی ہے، اس کے کیا انوار و فوائد ہے، آج انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے بیان کروں گا۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں نقل فرماتے ہیں کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ایک بار کہیں سفر پر تشریف لے جائے، راستے میں ایک موقع پر پتھر کی ایک چٹان اس کے اوپر آ گئی، سر کے بالکل قریب آ گئی، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا، تو وہ چٹان دور ہٹ گئی۔ پھر خوف ناک شیر درندے ظاہر ہونے لگے، مگر وہ بزرگ نہ گھبرائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ جب بزرگ نماز میں مشغول ہو گئے تو ایک سانپ پاؤں سے لپٹ گیا، یہاں تک کہ سارے بدن پر پھرتا ہوا سر تک پہنچ گیا۔ وہ بزرگ جب سجدہ کا ارادہ فرماتے یعنی سجدے کے لیے سر جھکاتے تو وہ لقمہ بنانے کے لیے جائے سجدہ پر منہ کھول دیتا، مگر وہ بزرگ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ ساری حرکتیں میں نے آپ کے ساتھ کیے ہیں، آپ بہت ہمت والے ہیں، آپ سے میں بہت متاثر ہوا ہوں، لہٰذا اب میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں بہکاؤں گا، مہربانی فرما کر آپ مجھ سے دوستی کر لیں۔ تو اس بزرگ نے
شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بناتے ہوئے فرمایا کہ تو نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ میں گھبرایا نہیں، میں تجھ سے ہرگز دوستی نہیں کروں گا۔ تو شیطان نے بولا اچھا پھر اپنے اہل و عیال کا حوال مجھ سے بتا دے کہ آپ کے بعد ان پر کیا گزرے گا۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ پھر مجھ سے یہی پوچھ لیجئے کہ میں لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا ہاں مجھے بتا دے۔ تو شیطان نے کہا کہ میرے 3 جال ہیں۔ کتنے؟ 3 جال ہیں، بخل، کنجوسی، غصہ، تیسرا نشہ۔ شیطان نے کہا کہ جب میں کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں تو وہ مال کے جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس مال بہت کم ہے۔ اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہو کر حقوق واجبیہ میں مال کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور یوں مال کے جال میں پھنس کر نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں کی دلدل میں اتر جاتا ہے۔ اور دوسرا غصہ، جب کبھی غصہ کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے کے ہاتھ میں بول ہوتا ہے اور اسے وہ اچھالتا ہے، میں اس غصے والے شخص کو شیطان کی جماعت میں اس طرح پھینکتا اور اچھالتا ہوں کہ غصے والا بندہ علم و عمل کے بڑے مرتبے پر کیوں نہ فائز ہو، میں وہ چاہے اپنی دعاؤں سے مردے تک زندہ کیوں نہ کر دیتا ہو، پھر بھی میں اس سے مایوس نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی اسے غصہ آئے گا اور وہ بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا کہ جس سے اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور تیسرا نشہ، کہ شرابی کو تو میں اس بکری کی طرح کان پکڑ کر جس برائی کی طرف لے جانا چاہوں اسے میں لے جاتا ہوں۔ تو اس طرح شیطان نے یہ بتایا کہ جو غصہ کرتا ہے وہ شیطان کے ہاتھوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بچوں کے ہاتھ میں بول ہوتا ہے۔ اس لیے غصہ کرنے والے کو صبر کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا قیدی نہ بنے کہ کہیں اپنے عمل کو ہی ضائع نہ کر بیٹھے۔ تو حضرات گرامی، بنی اسرائیل کے بزرگ کے واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان غصہ کرنے والوں اور نشہ کرنے والوں اور بخل کرنے والوں کو اپنے داؤں میں یعنی جال میں پھنساتا ہے اور پھر ان کو ان چیزوں کے سہارے لے کر ان کے عملوں کو ضائع کرتا رہتا ہے اور ان کو توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، حتیٰ کہ لوگ اس کے جال میں آ کر اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، انسان کے اندر غصہ ایک ایسا جز ہے جو اگر بندہ کنٹرول نہ کرے تو یہ بندے کو جہنم کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر اس پر کنٹرول کر لیا جائے یعنی صبر سے کام لیا جائے تو صبر ہی بندے کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ تو حضرات گرامی، غصے کا عملی علاج اس طرح ہو سکتا ہے کہ غصہ پی جانے اور درگزر کرنے سے کام لے اور اس کے کیا فضائل ہیں وہ سنیں اور اس سے آگاہ رہیں کہ جب کبھی غصہ آئے تو ان فضائل پر غور و فکر کریں اور غصہ پی جانے کی کوشش کریں۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ اس نے بار بار بولا، پھر بھی یہی جواب ملا کہ غصہ مت کرو۔ تو حضرات گرامی، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو، دوسرے کو پچھاڑتا ہو، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ تو حضرات گرامی، احادیث مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ طاقتور انسان وہ ہے جو غصہ قابو میں رکھے، جنتی انسان وہ ہے جو غصہ قابو میں رکھے، اچھا انسان وہ ہے جو غصہ قابو میں رکھے، وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے جو غصہ نہ روکے۔ تو آئے بندے، اگر تو اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے تو صبر اور تحمل سے کام لے، صبر کی بڑی برکتیں ہیں، اور اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے۔ اسی لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے غصہ پی جانے کی فضیلت کو اس طرح ارشاد فرمایا، کنز الاعمال میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا۔ تو حضرات گرامی، اچھے ہیں وہ انسان جو صبر سے کام لیا کرتے ہیں اور اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ سن لو، نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو روکے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس پر اپنا عذاب کو روک دے گا۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیاری احادیث مبارکہ ہے کہ جو شخص غصہ روکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کو روک دے گا۔ آج کے دور میں لوگوں کا یہ حال ہے کہ بعض لوگ اپنے گھروں میں صبر اور تحمل سے کام نہیں لیتے، جس سے طرح طرح کی لڑائیاں اور جھگڑے فساد جنم لیتی ہے۔ آدمی جتنا غصہ کرتے ہیں اتنی بات نہیں ہوتی، بات معمولی سی ذرا سی بات ہوتی ہے جس سے بڑے بڑے فساد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض میاں بیوی میں چھوٹی سی بات پر، مثلا بیوی نے کھانا پکانے میں تھوڑی سی دیر کر دی تو لڑائی، بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ یا کم ڈال دیا تو لڑائی، شوہر نے 1-2 مرتبہ آوازیں دی، اگر جلدی نہ پہنچی تو پھر لڑائی۔ یعنی اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو انسان اگر نظر انداز کرے تو بھی وقت اچھا گزر سکتا ہے۔ اگر ہر وقت غصہ مہاتے پر آیا رہے تو بعض حضرات انہی باتوں پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ قابو رکھنے اور صبر تحمل سے زندگی گزارنے کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، غصہ قابو میں رکھنے کے بڑے فائدے ہیں۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ، میرے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بس میرے پاس یہی ہے کہ جو مسلمان میری بے عزتی کرے گا میں اسے معاف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس بندے کو بخش دیا۔ تو حضرات گرامی، ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ جس نے بھی غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے اسے لے لو۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اور حیات اعلیٰ حضرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دفعہ ایک خط آیا، تو خط گالیوں سے بھرپور تھا۔ جب آپ کے ماننے والے، آپ کے مریدین جس سے بڑے برہم ہو گئے، غصے میں آ گئے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے جنہوں نے ہمارے امام کو ایسے خط لکھا ہے، تو امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ میرے ماننے والے کیا کرنا گزر جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ تعریف خطوط لکھتے ہیں پہلے ان کو جاگیریں تقسیم کرو، پھر گالیاں دینے والوں پر مقدمہ دائر کرو۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان سے معلوم ہوا مطلب یہ ہے کہ تعریف کرنے والوں کو تو تم انعام دیتے نہیں ہو، پھر برائی کرنے والوں سے بدلہ کیوں لینا چاہتے ہو؟ تو حضرات گرامی، ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی ذات اور اپنے نفس کی خاطر غصہ کرنا ہی چھوڑ دیں، جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا جذبہ ہوتا تھا، اور ان پر کوئی کتنا ہی ظلم کرے لیکن ان کا حال یہ تھا کہ اس ظالم پر بھی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو آمین۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالْقَاذِبِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو غصہ روکتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اور درگزر کرنا ہی آخرت کے لیے بہتری کا سبب ہے، اور ایسا کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ انسان لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے، اذیت نہیں دیتے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا اور اس کے باوجود کہ وہ غصہ نافذ کرنے والے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون اور ایمان سے بھر دے گا۔ تو حضرات گرامی، غصے پر
قدرت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ بندہ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی اور غصہ آ گیا، یہ آدمی اپنی تکلیف کا بدلہ لے سکتا تھا، مگر صرف رضا الہی کے لیے اپنے غصے کو پی گیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون قلب عطا فرمائے گا اور اس کا دل نور ایمان سے بھر دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات غصہ آنا یہ فائدہ مند ہے، اگرچہ ضبط کرنا نصیب ہو جائے۔ دیکھیے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مکان کرایہ پر لیا، تو اس مکان کے بالکل سامنے ایک یہودی کا مکان تھا، اور وہ یہودی بغض اور اناد کی بنیاد پر پر نالے کے ذریعے گندا پانی اور غلاظت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کاشانہ عظمت پر ڈالتا رہتا، مگر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ آخر کار ایک دن اس یہودی نے خود ہی آ کر ان سے پوچھا کہ میرے پر نالے سے گزرنے والی نجاست سے آپ کو کوئی شکایت تو نہیں؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی نرمی کے ساتھ فرمایا کہ پر نالے سے جو گندگی گزرتی ہے میں اس کو جھاڑو دے کر اس کو صاف کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کو اتنی تکلیف ہونے کے باوجود غصہ نہیں آتا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غصہ تو آتا ہے مگر میں پی جاتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے 4 پارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں ارشاد فرماتا ہے کہ غصہ پی جانے والے اور لوگ درگزر کرنے والے اللہ کے بندے یعنی نیک لوگ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی آیت بیان فرمائی تو یہ جواب سن کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ تو حضرات گرامی دیکھا آپ نے نرمی میں کیسی برکتیں ہیں۔ نرمی سے متاثر ہو کر یہودی نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اور توجہ چاہوں گا، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرما کر ان پر احسان عظیم فرماتا ہے، تو پھر کبھی انہیں آزمائش میں ڈال کر کامیابی کی صورت میں اعلیٰ و عرفہ درجات کے علاوہ انگیت دنیاوی اور آخری انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ تو ایسے خوش بخت لوگوں کو سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے اصول کے لیے انبیاء علیہ السلام، اولیاء اعظام نے ایسی تکالیف پر صبر کیا کہ جن کے تصور سے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کے صدقے ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور جو مصائب ہمارے مقدر میں ہے ان پر صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ توجہ چاہوں گا، اس دنیا میں جس کے ساتھ کوئی وزیر اعظم ہو، اس دنیا میں جس کے ساتھ کوئی تھانے دار ہو، اس دنیا میں جس کے ساتھ کوئی ایم پی ہو، اس دنیا میں جس کے ساتھ کوئی وکیل ہو، اس دنیا میں جس کے ساتھ کوئی جج ہو، تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سیف محسوس کرتا ہے، مگر جس کے ساتھ رب کائنات ہو، جس کے ساتھ والی کائنات ہو، جس کے ساتھ غفور و رحیم رب ہو، جس کے ساتھ جبار و قہار رب ہو، جس کے ساتھ ستار و غفار رب ہو، وہ شخص نہ صرف اس دنیا میں محفوظ سیف ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو حضرات گرامی، حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے مومن بندے سے اس کی کوئی دنیاوی محبوب چیز لے لوں پھر وہ صبر کرے تو میرے پاس اس کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ایک منادی پکارنے والا ندا کرے گا کہ فضیلت والے لوگ کہاں ہیں؟ تو تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ ہم تمہیں بہت تیزی کے ساتھ جنت کی طرف جاتا دیکھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں دوسروں پر فضیلت حاصل ہے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری فضیلت کون سی ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا تھا تو ہم معاف کر دیا کرتے تھے، جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تھا تو ہم حوصلے اور صبر سے کام لیتے تھے۔ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضرات گرامی، صبر کرنے والوں کا کتنا بڑا اجر ہے۔